الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم أما بعد محترم حضرات، دنیا کا دستور ہے کہ انسان جس چیز کو دل میں اور دماغ میں لے کر اپنی زندگی گزارتا ہے اسی پر پھر یہ انسان ہر وقت فکر مند رہتا ہے اور ہر وقت اسی پر جد و جہد اور کوشش اور محنت ہر وقت اس میں لگا ہوا رہتا ہے کہ انسان جس چیز کو دل میں جگہ دیتا ہے پھر اس کا جاگنا، اس کا چلنا، اس کا بولنا اور اس کی محنت کرنا، اس کے دماغ کی سوچ ہر وقت پھر اسی کام کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ انسان جن اعمال اور جس طرح سے زندگی گزارتا ہے اسی اعتبار سے پھر اس کی موت بھی آتی ہے۔ جن چیزوں پہ انسان محنت کرتا ہے تو جو کام کرتا تھا، جس کام کی فکر میں رہتا تھا اور جس چیز کو دل اور دماغ میں اس نے بٹھایا ہوا تھا اسی پر اس کی زندگی ہر وقت پھر گزرتے رہتی ہے، اور پھر جس چیز پہ زندگی گزری موت بھی اسی پر آتی ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ انسان دنیا کے اعتبار سے جیے اور موت ایمان پر آئے، موت اعمال کے ساتھ آئے۔ اگر موت اعمال والی اور ایمان والی یہ چاہت انسان کی ہے تو پھر زندگی بھی اعمال اور ایمان پر انسان کو ہر وقت فکر مند ہو کر زندگی کو گزارنا ضروری ہوتا ہے۔ جیسی زندگی ویسے اعمال، اور جیسے اعمال ویسی موت، اور جیسی موت ویسا حساب۔ اس لیے اس دنیا کے اندر دل اور دماغ کو ہمارے یہ مخلوق سے خالی کر کر اس دل اور دماغ کے اندر خالق کو، اللہ کی محبت کو، اللہ کی وحدانیت کو، اللہ کے رب ہونے کو، اللہ رب العالمین کی عظمت کو، اللہ کے بڑائی کو، اللہ کی حمد کو، اللہ کے تعریف کو، اللہ کی ثنا کو ہمارے دل میں خوب محنت کر کر اس دل کو بھرنا ہے۔ جب یہ انسان اللہ کے لیے اپنے آپ کو، اللہ کے محبت میں اپنے آپ کو، یہ انسان اگر دل اور دماغ سے سوچتا بھی ہے اور اس کی طرف بڑھنے کی چاہت رکھتا ہے
تو پھر یہ اللہ بھی اس کے ساتھ یہ معاملہ کرتا ہے کہ نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان کر دیتا ہے۔ انسان کو نیکیاں کرنا اس وقت تک آسان نہیں ہوتی جب تک کہ یہ انسان کا دلی تعلق اللہ سے نہ جڑے۔ انسان کے تصورات میں اگر اللہ ہے، دل میں اللہ کی چاہت ہے، تو پھر اعمال کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ اگر یہ انسان کے دل میں دنیا ہے، دنیا کے اسباب ہے، دنیا کی محبت ہے، تو پھر انسان کے لیے اعمال کرنا بڑا مشکل ہے۔ اور اعمال اگر انسان کر بھی دے تو پھر ان اعمال کے اندر دل جوئی، خشوع، خضوع، ان اعمال کے اندر تواضع، ان اعمال کے اندر محبتیں، ان اعمال کے اندر لذتیں، یہ ساری چیزیں یہ اعمال سے خالی ہو جاتی ہے۔ بس انسان رسماً عمل کرتا ہے، اور جو رسماً اعمال کیے جائیں گا انسان، چاہے وہ نماز ہو، چاہے وہ روزہ، زکوٰۃ، حج ہو، قربانیاں ہو، نیکی کے کام ہو، تو یہ رسماً کیے ہوئے اعمال یہ انسان کو کوئی نفع نہیں دیتے، کیونکہ اعمال کا تعلق اللہ سے ہے، اور بندے کا دلی تعلق اگر اللہ سے ہے تو وہ عمل ہے۔ اگر بندے کا دلی تعلق اللہ سے نہیں ہے، تصورات اور سوچ میں اگر اللہ نہیں ہے، تو یہ کیا ہوا عمل یہ اللہ تک نہیں پہنچے گا۔ دلوں کے اندر اگر دنیا ہے، دنیا کی چاہت ہے، دنیا کی محبت ہے، تو پھر یہ انسان کا اعمال کرنا بھی اس کے لیے وزنی ہو جاتا ہے، بھاری ہو جاتا ہے، مشکل ہو جاتا ہے۔ اگر دنیا کی محبت دل میں ہے تو پھر اس کے لیے دنیا کے کام کے لیے جد و جہد کرنا یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اور قاعدہ کلیہ ہے، ان المحب لما يحب مطیع، کہ انسان جس کی محبت کرتا ہے، محب جس سے محبت کرتا ہے، اس کی اطاعت کرنا، اس کے تابعداری کرنا، اس کے لیے محنت کرنا، اس کی اطاعت کرنا، اس کے اعتبار سے اپنے آپ کو چلانا، یہ محب کے لیے آسان ہوتا ہے۔ وہ جس کی محبت کرتا ہے، جس سے انسان محبت کرتا ہے، اس کے لیے انسان کو آسان ہو جاتا ہے اس کی تابعداری کرنا۔ تو انسان آج دنیا کی محبت میں ایسا غرق ہو چکا ہے کہ یہ انسان کو دنیا کے لیے جتنی کوششیں اور جد و جہد انسان کرتا ہے، یہ انسان کو اس پر افسوس نہیں ہوتا، بلکہ اور اس کے لیے کرنے کے لیے انسان آگے بڑھتا ہے، کیونکہ اس سے محبت ہے۔ اگر اللہ سے محبت ہوتی اور اللہ سے انسان چاہت اور دل لگاتا تو پھر یہ انسان کا تعلق اللہ سے جوڑتا، تو پھر یہ انسان دلوں میں اللہ کو بٹھاتا، اعمال میں پھر اللہ کو یاد رکھتا، تصورات اور سوچ میں ہر وقت اللہ کے خوف کے ساتھ انسان چلتا، انسان انفرادی اجتماعی زندگیوں کو اللہ کے خوف کے ساتھ اپنے آپ کو چلاتا۔ لیکن یہ انسان کا دلی تعلق اللہ سے نہیں ہے، سوچ اور تصورات میں انسان کا تعلق اللہ سے نہیں ہے، اس لیے انسان صرف مسجد کے اندر کچھ لمحے تک کے لیے اپنے آپ کو مسلمانی شکلوں میں اپنے آپ کو ڈھا دیتا ہے، لیکن مساجدوں سے باہر پھر ہمارا حال وہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ دلوں کے اندر اور سوچ میں اللہ نہیں ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی اور اللہ رب العالمین ہے، اس کا انسان کو خیال ہی نہیں ہے۔ انسان نے رب کو چھوڑ دیا، رب کے خیالات، رب کی تصورات انسان کے دل و دماغ سے خالی ہے۔ تو پھر انسان نے دنیا میں معبودوں کو اپنے دنیا کے انسان، دنیا کی طرح مخلوقات، دنیا کی اسباب اور دنیا کی اشیاء کو انسان نے دلوں کے اندر معبودوں کا مقام دے دیا، کہ دنیا کی اندر انسان نے دل میں دماغ میں یہ بات بٹھا لی کہ نفع اور نقصان فلاں چیز سے ہے، فلاں جگہ پر ہے، فلاں سے ہے، فلاں سے۔ کامیابی اور ناکامیابیوں کو انسان نے دنیا سے جوڑ دیا ہے، کیونکہ رب سے تعلق انسان کا ٹوٹ گیا ہے۔ جب انسان کا تعلق رب سے نہیں ہے تو مخلوق سے اس کے ہونے نہ ہونے کا یقین دل میں اس کے بڑھتا گیا، اور اتنا بڑھ گیا کہ بعض وقت یہ انسان ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے تو اس کو پتہ نہیں چلتا۔ انسان کے اندر ایمان اتنا کم ہے،
انسان کی معیار ایمان اتنی نیچے ہے، انسان کا ایمان اتنا نیچے آ گیا ہے کہ انسان کو خود بھی پتہ نہیں ہے کہ وہ ایمان والا ہے کہ نہیں ہے۔ زبان سے بول ایسے بولیں گا، گناہ ایسے کریں گا، کام ایسے کریں گا، اعمال ایسے کریں گا جس سے یہ انسان اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ دنیا کا نشہ دل پر ہے، دماغ پر ہے، کیونکہ دنیا نے اس کے اوپر اثر کر لیا ہے۔ تو انسان نے دنیا کے مقصد اور دنیا کی مفاد اور دنیا کے نفع کے لیے اس نے رب کو اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو انسان نے بہت ہلکا سمجھا، سنتوں کو ہلکا سمجھا، فرائضوں کو ہلکا سمجھا، عبادتوں کو ہلکا سمجھا، جبکہ یہ مخلوقات، یہ پوری کائنات انسانیت اور پوری کائنات کی ہر شے، یہ انسان کو اس سے بچنے اور اس سے بھاگنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ ساری مخلوقات، یہ مخلوق پوری دنیا، فرمایا کہ یہ ایک طرح کی جادوگر ہے جو انسان کے دلوں پر، انسان کے دماغ پر جادو کرتی ہے۔ جب یہ مخلوق، یہ دنیا جب انسان پر جادو کر دیتی ہے، اس کے دل اور دماغ پر جادو ہو جاتا ہے، تو پھر یہ انسان پھر اس طریقے سے اس جادو کا شکار ہو جاتا ہے کہ پھر یہ اس کا دل اور دماغ، ظاہر باطن، ہر عمل اس کا پھر دنیا کے لیے ہو جاتا ہے۔ تو ایک طرح سے ہمارے اوپر دنیا نے جادو کر دیا ہے، لیکن انسان کو پتہ نہیں چل رہا ہے۔ اب یہ جادو کب کھلے گا؟ جب موت آئے گی، قبر میں انسان کو لٹایا جائے گا، میدان حشر میں کھڑا کر دیا جائے گا، جب جنت جہنم سامنے ہوں گی، تب یہ انسان کہے گا کہ یہ سارے عذابات جس کو ہم نے کبھی سنا تھا دنیا میں، یہ سب کچھ سامنے ہے۔ تو روئے گا، گڑ گڑائے گا کہ اللہ دنیا میں ایک موقع دے دے، اب جا کر ہم تجھ کو حاصل کریں گے، تیرے نبی کی بات پر اپنے آپ کو چلائیں گے۔ لیکن وہاں نہ سنی جائیں گی، نہ وہاں سے آنے کا دنیا میں کسی کو کوئی موقع ملے گا۔ تو یہ دنیا کی محض چھوٹی سی زندگی جس کو رب نے انسان کو اپنے فضل سے عطا کی ہے، وہ اس لیے نہیں کی ہے کہ تم دنیا کماؤ اور دنیا کے پیچھے لگ جاؤ، نہ دنیا کی چیزوں کو دل میں بٹھاؤ، نہ دنیا کے پیچھے اپنے آپ کو بھگاؤ، بلکہ اللہ نے یہ انسان کو دیے تاکہ یہ انسان اس دنیا میں رب کو حاصل کر لے۔ جب یہ انسان رب کو حاصل کر لیتا ہے، رب کو پا لیتا ہے، رب کو اپنے دل اور دماغ میں، تصورات میں، انفرادی اجتماعی زندگی میں اس کے خیالات کے ساتھ اپنے آپ کو لے کر چلتا ہے، تو پھر یہ انسان کا ہر عمل اللہ کے حکم کے مطابق ہوتا ہے، ہر عمل نبی کے طریقوں پر ہوتا ہے، ہر عمل اللہ کو خوش اور راضی کرنے والا ہوتا ہے۔ پھر یہ انسان مخلوق سے نہیں گھبراتا، نہ مخلوق کے تصورات، نہ مخلوق کے اثرات کو دل و دماغ میں کئی جگہ دیتا ہے۔ ہم تو بہت جلدی ڈر جاتے، بہت جلدی گھبرا جاتے دنیا کے حالات سے، غریبی کی حالات ہو، پریشانیوں کی حالات ہو، مصیبتوں کے حالات ہو، بیماریوں کے حالات ہو، تھوڑی سی کوئی اگر آزمائش ہم پر آ گئی تو ہم گھبرا جاتے ہیں، اور وہ گھبراہٹ میں پھر ہم نے جو پہلا کام کرنا ہوتا ہے وہ یہ کہ ہم رب کو چھوڑ دیتے، رب کے گھر کو چھوڑ دیتے، مخلوق کی طرف جھک جاتے ہیں اور مخلوق کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتے۔ اس لیے کہا ہے کہ رب کا یقین دل میں آنا انسان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا جسم میں سانس کا آنا جانا انسان کے لیے ضروری ہے، ہوا کا انسان کے لیے ضروری جتنا، اتنا رب کو پہچاننا انسان کے لیے ضروری، کھانا پانی انسان کے لیے جتنا ضروری اتنا رب کو پہچاننا انسان کے لیے ضروری ہے۔ اگر اس انسان نے دنیا میں رب کو نہیں پہچانا تو پھر یہ انسان نہیں رہتا، بلکہ یہ انسان کی قطار سے نکل کر یہ جانور کی جو ہے قطار میں شمار کیا جاتا ہے۔ ظاہر میں انسان ہے، لیکن انسان کے کام ایسے ہوتے کہ پھر فرمایا کہ وہ جانوروں سے بدتر ہوتا ہے۔ آج یہ انسان کے اندر اس طرح کے کئی ایسے اعمال اور کئی ایسے کام ہیں جس سے انسان انسانی شکل میں ہے، لیکن اعمال کے اعتبار سے انسانی اعمال نہیں۔ زبان، آنکھ، کان، دل، دماغ، جسم، یہ سب کچھ جانوروں جیسے انسان کے جو ہے نا اعمالوں پر، کام پر لگے ہوئے ہیں۔ اس لیے اللہ کے یقین کو، اللہ کے تعلق کو، اللہ کی محبت کو دل میں بڑھانا، اس کے تعلق کو بڑھانا، اللہ سے رشتوں کو اپنے اور مضبوط کرنا،
یہ انسان کے لیے موت سے پہلے تک کا ایک موقع ہے۔ اگر انسان نے اس میں یہ موقع کما لیا تو اس نے رب کو پا لیا، اور جس نے رب کو پا لیا اس نے آخرت کو کما لیا، اور جس نے آخرت کما لی اس کی زندگی خواہشات پر خواہشات پوری کرنے والی ہوگی۔ آخرت والی زندگی یہ خواہشات کو پوری کرنے کے لیے ہے، دنیا کی زندگی اللہ کے مرضی کو پورا کرنے کے لیے ہے۔ دنیا کی زندگی اللہ کی چاہت کے مطابق گزارنے کے لیے اللہ نے عطا فرمائی، اور آخرت اللہ نے کہا ہے کہ ایمان والوں کو ان کی چاہت اور ان کے خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ہم نے پیدا کیا۔ جنت میں انسان کو اعمال نہیں ہے، جنت میں انسان کو عبادتیں نہیں ہے، جنت میں انسان کو کوئی نقصان نہیں ہے، نہ جنت میں انسان کو بیماری، نہ پریشانی، نہ مصیبتیں ہے، نہ وہاں پر کوئی موت ہے، بلکہ انسان وہاں جو کہے وہی اس کے لیے ہو جائے گا۔ لیکن یہ سب کچھ کب ہوگا؟ جب اس نے دنیا میں اپنے خواہشات پورے نہ کیے ہو۔ جس نے دنیا میں خواہشات پورے کیے، آخرت میں اس کے خواہشات کے مطابق اسے زندگی نہیں ملیں گی۔ اس لیے آخرت اصل ہے، دنیا کی زندگی تو بہرحال گزر جائیں گی، اور مخلوق جو انسان کے علاوہ ہے وہ ساری مخلوقات جس کا آگے پیچھے کوئی نظر نہیں آتا، یہ بھی اپنی زندگیاں گزار رہی ہے۔ لیکن یہ انسان اتنا گھبرا جاتا ہے، جس کے ساتھ اس کے اہل و عیال بھی ہو، دوست اور احباب بھی ہو، اور اس کے پڑوسی بھی ہو، اور رشتہ دار بھی ہو، اور پورے لوگ اس کے آس پاس ہو، پھر بھی یہ انسان گھبرا جاتا ہے کہ میں اب دنیا کی زندگی کیسے گزاروں گا، دنیا کی مصیبتوں سے کیسا نکلوں گا، کھاؤں گا کیسے، کماؤں گا کیسے، زندگی کیسے گزرے گی۔ یہ انسان کے دل و دماغ میں خیالات آتے ہیں، اور یہ انسان اس میں کمزور گر جاتا ہے، جبکہ اس کے دل و دماغ سے خیال نکل جاتا ہے کہ پالنے والی ذات رب العالمین کی ہے، نفع دینے والی ذات رب العالمین کی ہے۔ رب کا یقین دلوں میں نہیں تو رب سے تعلق انسان کا کوئی نہیں۔ اس لیے رب کا یقین اتنا دل میں آنا چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا، سورہ انعام میں آیت نمبر 78 میں اللہ پاک خود فرماتا ہے، اللہ رب قال یا حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ میرے ابا، تم جن بتوں کو اپنے دل میں جگا دے رہے ہو، جن دنیا والوں کے تاثرات کو تم نے دل میں جگا دیے، اور جن سے تم اپنے دل کو بھر دیا ہے، جن معبودوں سے جس کو تم نے خدا بنایا ہوا ہے، لہذا تم نے جس رب کو، دنیاوی ربوں کو اپنے دل میں جگہ دی، اور اس رب کو تم نے چھوڑ دیا جو حقیقت والا رب تھا۔ تو فرمایا کہ میں ان سارے ربوں سے تمہارے بیزار آ چکا ہوں جس کو تم نے دل میں جگہ دیے۔ یہ دنیاوی جتنے رب ہے، یہ سارے ربوں سے ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے کہ میں بیزار آ چکا ہوں، کیونکہ یہ رب ایسے ہیں جو انسان کو گھاٹا اور نقصان کروانے والے۔ جب دلوں میں اللہ کی محبت آتی ہے تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام بکریاں چرا رہے، اپنے بکریوں کو لے کر جب چرانے کے لیے صحرا میں، جنگل میں جب نکلے، چلنے لگ گئے، بہت سارے بکریوں کو لے بڑھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرشتہ آتا ہے۔ فرشتے اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ، ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو تو نے بہت ساری نعمتوں سے نوازا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی زندگی کو دیکھ کر فرشتوں نے جب کہا تو اللہ نے کہا کہ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ اس کے دل میں کیا ہے، کیا تم آزمانا چاہتے ہو؟ تو فرشتوں نے کہا کہ اللہ تو جو چاہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ۔ فرشتہ زمین پر آیا، اور زمین پر آ کر ایک پہاڑ کی طرف کھڑے ہو کر اس فرشتے نے کہا، سبحان الملک القدوس، سبحان ذی الملک والملکوت، سبحان ذی العزت والعظمت والحیبت والقدرت والکبریاء والجبروت۔ جب وہ فرشتے نے کہا تو ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام اپنے بکریوں کے لیور کو چرا رہے تھے، فوراً اپنے دھیان کو، اپنے دل کو، اپنی سوچ کو، اپنی کان کو اس آواز کی طرف لگا دیا جہاں سے اللہ کی عظمت، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی تعریف جو فرشتے کے ذریعے ان کے کان میں پہنچی، فوراً اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اور جب وہ فرشتہ خاموش ہوا، یہ فوراً ان کے قریب گیا اور ان سے کہا کہ تم نے ابھی ابھی جو میرے رب کی تعریف کی، میرے رب کا نام لیا، اور ایک مرتبہ لے لو۔
اور ایک مرتبہ مجھے سناؤ میرے رب کا نام، میرے رب کی تعریف، میرے رب کا ذکر، میرے رب کی حمد، میرے رب کی ثنا مجھے ایک مرتبہ سناؤ اور ایک مرتبہ پڑھو۔ تو فرشتہ کہنے لگ گیا کہ میں نہیں پڑھ سکتا جب تک کہ تم مجھے اس کے بدل کچھ عوض اس کے کچھ مجھے عطا نہ کرو۔ تو انہوں نے کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ کہا کہ کیا آپ کے پاس یہ بکریاں نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، لے میں نے تجھ کو آدھے بکریاں دے دی، ایک مرتبہ مجھے سنوا دے۔ ایک دو بکری نہیں، بکریوں کے لیور میں سے کہا کہ میں نے آدھی بکری تجھ کو دینا ہے، یا آدھی بکریوں کا ریور تو لے لے اور مجھے ایک مرتبہ میرے رب کی حمد اور تعریف سنا۔ جب انہوں نے دوبارہ پھر یہی پڑھا سبحان الملک القدوس، جب یہ پڑھا تو وہ اور جھوم اٹھے، اور ان کے دل و دماغ پر اللہ کی عظمت، اللہ کی محبت، ایسے ان کے اندر وہ تڑپ پیدا ہو گئی۔ جیسے وہ خاموش ہو گئے تو فوراً ان کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگ گئے کہ اور ایک مرتبہ سناؤ، اور ایک مرتبہ میرے رب کی حمد پڑھو۔ وہ کہنے لگے مجھے اب تم کیا دو گے؟ کہا کہ یہ جو آدھی بکریاں ہے یہ بھی تو پورے لے لے۔ تو فرشتے نے پھر پڑھنا شروع کر دیا، پورے بکریاں دے دی، پورے بکریاں صرف اللہ کی حمد، اللہ کی تعریف، اللہ کی بڑائی، اللہ کی کبریائی، اللہ کی عظمت، اللہ کی حمد، اللہ کی ثنا کو سننے کے لیے، جس سے ان کے دل کو، دماغ کو، جسم کو جو راحت ملا، جو سکون ملا، جو لذت ملی، اور جو انہیں اس میں مزہ آیا، ان کے سامنے وہ بکریاں بھی کوئی اہمیت نہیں رکھ رہی تھی۔ فرمایا کہ پورے بکریاں لے لے، اور کہا کہ مجھے اور ایک مرتبہ سنا دے۔ تو فرشتہ کہنے لگ گیا کہ اب تمہارے پاس اور تو کچھ ہے نہیں، بکریاں تھی سب کچھ مجھے دے دیا، اب کیا دوں گے؟ تو کہا کہ کیا تجھے ان بکریوں کو چرانے کے لیے کسی ایک خادم یا نوکر کی ضرورت نہیں ہے؟ تو لہذا میں تیرے ان بکریوں کو چرانے کے لیے خادم بننے تیار ہوں، میں تیرے ان بکریوں کا خیال رکھوں گا، انہیں چراؤں گا، ان کی دیکھ ریکھ کروں گا، ان کو پالوں گا، لہذا میں ان کی اچھی تربیت، اچھا خیال رکھوں گا۔ مجھے تو ایک مرتبہ میرے رب کی حمد اور تعریف کو سنا دے، میرے رب کی حمد اور تعریف کو سنا دے، اس کے بدل میں تیرے بکریوں کا غلام، تیرا غلام بن کر تیرے بکریوں کو چراؤں گا۔ یہ ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام جن کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی تعریف، اللہ کا خوف، اللہ سے عشق، یہ اتنا زیادہ دل و دماغ میں کہ انہوں نے اپنے آپ کو سونپ دیا، بکریوں کو دے دیا۔ فرشتہ تو آخر فرشتہ تھا، انہوں نے کہا جو انسانی شکل میں تھے، کہا کہ یہ بکری آپ کو مبارک ہو، لہذا میں کوئی انسان نہیں ہوں بلکہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا ایک فرشتہ ہوں، اور اللہ آزما رہا تھا، اللہ تمہیں دیکھ رہا تھا، اللہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ تمہارے دل میں کس کی محبت ہے، تمہارے دل میں کیا حال چال ہے، اور تمہارے دل و دماغ میں تمہارے لیے دنیا ہے یا اللہ ہے، یہ اللہ آزما رہا تھا، لہذا تم اس میں کامیاب ہو گئے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کی عشق۔ آج ہم انہی کے دین کی پیروی کرتے ہوئے محمد رسول اللہ کے ذریعے ہم تک جو دین پہنچا ہے، ہم بھی تو وہی رب کو ماننے والے ہیں، وہی رب کے ہم بھی جو ہے بندے ہیں۔ ہمارے دلوں میں کس کی محبت ہے؟ ہمارا تو 2 منٹ تک ذکر کرنا مشکل ہے، ہمارے لیے تو 5 منٹ والی نماز اگر 8 منٹ ہو جائے تو ہمارے پیر اکڑنے لگ جاتے ہیں، ہمارا دھیان بھٹکنے لگ جاتا ہے۔ اگر 5 منٹ سے 8-10 منٹ اگر فرض نماز لمبی ہو جائے، گھبراہٹ ہو جاتی ہے، جیسا کہ آگ کے اندر کھڑا کر دیا گیا ہو۔ ہمارا یہ حال ہے کہ ہم نہ قرآن کو پڑھتے ہیں، نہ کبھی سنتے ہیں، نہ کبھی ہم نے تسبیحوں کا پابند اپنے آپ کو بنایا ہے، نہ کبھی ہم نے اللہ کے سامنے بیٹھ کر اللہ سے کبھی لو لگایا ہے، نہ کبھی بات کی ہے، نہ اللہ کا ذکر اور تعریف کبھی ہم نے کی ہے، نہ کسی سے سنا ہے۔ کوئی سنائے بھی تو ہم نے اپنے کانوں کو بند کر کے وہاں سے اپنے آپ کو بھگا دیا۔ یہ ہمارا حال ہے، کیونکہ یہ ہمارے دل میں، ہمارے دماغ میں کیا چیز ہے یہ ہمیں کسی کے کہنے کی نہیں، ہمارا اپنا جسم خود یہ گواہی دے رہا ہے کہ ہم نے دل میں دنیا کو بٹھایا ہوا ہے، رب کو نہیں۔ ہم نے دنیا کو دل میں جگہ دی ہے، رب کو نہیں۔ اللہ کی محبت، اللہ کی عظمت، اللہ کی تعریف نہ ہمارے کانوں سے کبھی ہم نے اپنے آپ کو مزے لے کر سنا، نہ کبھی اپنے زبان سے کی، نہ کبھی اپنے آپ کو عبادتوں میں اتنا غرق کیا کہ پتہ ہی نہ چلا کہ کتنا وقت ہوا۔ کبھی ایسا ہمارے زندگی میں پیچھے دیکھے ہم، کبھی بھی ایسا نہیں ہوا۔
کیوں نہیں ہوا؟ کیونکہ مخلوق دلوں کے اندر، دماغ کے اندر اتنی اتر گئی ہے کہ ہمارے دلوں سے رب کا تعلق، دماغ سے رب کا تعلق نکل چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستی سے باہر نکل کر جب ایک راستے سے چل رہے تھے، ایک باغیچہ سامنے آتا ہے۔ جیسے باغیچہ قریب آتا ہے تو وہاں پر ایک بندہ ہے، ایک کام کرنے والا ایک مزدور ہے۔ وہ مزدور جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھتا ہے تو وہ فوراً ان کے قریب پہنچتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، آپ جو ہے اللہ سے دعا کرو کہ اللہ مجھے اللہ کی محبت عطا کرے، اللہ کا عشق عطا کرے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ بندہ تجھ سے تیری محبت مانگتا ہے۔ تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ اس سے کہہ دو کہ یہ میری محبت کو برداشت نہیں کر سکیں گا، میری محبت کو یہ برداشت نہیں کر سکیں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا کہ آپ اللہ کی محبت کو برداشت نہیں کر سکیں گے۔ تو اس نے کہا کہ آپ اللہ سے دعا کرو کہ مجھے ایک ذرے کے برابر، ایک قطرے کے برابر اللہ سے جو ہے تو محبت مجھے دلوانے کے لیے فریاد کرو، ایک ذرے کے برابر اللہ مجھے محبت اپنی عطا کرے، ایک قطرے کے برابر مجھے اللہ اپنی محبت عطا کرے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی۔ اللہ نے کہا کہ عیسیٰ وہ محبت کو تاب نہیں لا سکیں گا، برداشت نہیں کر سکیں گا، لہذا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اصرار پر اللہ رب العالمین نے اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی سن لی اور فرمایا کہ ہم آپ کی فریاد پر ایک محبت کا قطرہ اسے عطا کرتے ہیں۔ ایک محبت کا قطرہ اللہ نے ان سے عطا کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے نکل گئے، ایک بستی کے اندر ایک وقت تک وہ اپنا وقت گزارا۔ اس کے بعد جب واپس اسی راستے سے آئے تو دیکھا وہاں پر باغ ہے۔ وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ فلاں ابن فلاں کہاں ہے؟ جو یہیں پر تھا، جو فلاں ابن فلاں جس کا نام بتلایا، کہا کہ وہ بندہ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اچھا وہ تو کئی دن ہو گئے، نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، نہ کام کرتا ہے، نہ کسی چیز میں اس کا دل لگتا ہے، نہ بستیوں میں ہے، نہ گھر میں ہے، نہ اس کو اپنا ہوش ہے، نہ اپنے دل و دماغ پر قابو ہے، لہذا وہ کہیں اور ہوگا، جاؤ اس کو ڈھونڈو، صحراؤں میں، جنگلوں میں اور وادیوں میں کہیں پر بھٹک رہا ہوگا۔ وہ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نکلے صحرا کی طرف اور گھاٹیوں کی طرف، جب وہاں سے گزرتے ہوئے، ڈھونڈتے ہوئے اور اس کا نام لے کر پوچھتے ہوئے گزرنے لگ گئے تو ایک پہاڑوں کے پیچھے سے رونے کی آواز آئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچے۔ جب وہاں پر دیکھے، وہاں پر پہنچنے کے بعد کا وہاں کا منظر یہ ہے کہ یہ بندہ ہے، جسم سے کمزور ہو چکا ہے، گھٹنوں کے بل بیٹھا ہوا ہے، ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، اللہ کے سامنے فریاد کر رہا ہے، الہ العالمین، اے الہ العالمین۔ جب وہ رب سے باتیں کرنے لگ گیا، اتنا منہمک ہو چکا، آنکھ سے آنسو ہے، زبان سے رب کی تعریف ہے، اپنے آپ کو جو ہے کمزور کیا ہوا ہے اور رب کے سامنے بیٹھ کر رو رہا ہے، گڑ گڑا رہا ہے اور چیخ رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں پہنچ کر اس کو سلام کرتے، جیسے اس کو سلام کرتے ہو کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی جواب نہیں دیتا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پھر دوبارہ سوال کرتے، سلام کرتے، وہ پھر سلام کا جواب نہیں دیتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 مرتبہ سلام کرنے پر کوئی جواب نہیں آیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بندے، کیا تو مجھے نہیں پہچانتا؟ میں وہی ہوں جس نے تیرے لیے رب سے دعا کی درخواست کی تھی، تو نے دعا کی درخواست کی تھی اور میں نے رب سے فریاد کی تھی۔ میں وہی عیسیٰ ہوں جس نے تیرے لیے اللہ سے محبت کے لیے دعا کی تھی۔ آج میں آیا ہوں اور میں سلام کر رہا ہوں اور تو میرے سلام کا بھی جواب نہیں دے رہا۔ کیا تو مجھے پہچانتا اور جانتا نہیں ہے؟ میں وہی اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں۔ تو اس نے اس کا بھی کوئی جواب نہیں دیا۔ جب اس نے کوئی جواب نہیں دیا تو اللہ نے جواب دیا اور کہا، اے عیسیٰ، تم جس سے بات کر رہے ہو تمہیں پتا بھی ہے، تمہارے کہنے پر ہم نے اسے ایک محبت کا قطرہ عطا کر دیا۔ اس محبت کے قطرے کا اثر یہ ہو چکا ہے، آپ کتنی ہی باتیں کر لو، کتنی ہی بول لو، کتنی ہی باتیں کر کر اس کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہو، فرمایا کہ وہ ہرگز آپ کی طرف تو کیا، ساری دنیا کی لذتیں اور ساری دنیا کی نعمتیں اور ساری دنیا کی بھلائیاں، ساری دنیا کے خیر اس کے سامنے بھی آ جائے تو یہ اس کی طرف دیکھنا تو دور، فرمایا کہ یہ اپنی آنکھ کی پپلی تک نہیں اٹھائیں گا کیونکہ اس کو ہماری محبت نصیب ہو گئی ہے۔ اور آگے اللہ نے فرمایا کہ عیسیٰ سن لو، اگر آپ اسی حالت پر اگر آرا لے کر، چھری لے کر آپ اس کے جسم کو کاٹنے کے لیے اپنے آپ کو آگے بڑھائے، لہذا تم اس کو بدن کو چیرتے ہوئے سر سے پیر تک ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دو تو یہ اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلے گا کہ تم نے اس کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے، کیونکہ اس کے دل میں ہماری محبت ہے۔
یہ جب اللہ کی محبت انسان کو ملتی ہے، یہ جو محبت جب اللہ کسی کو عطا کرتا ہے تو پھر انسان کے دل میں، دماغ میں، خیالات میں دنیا نہیں ہوتی، دنیا کی لذتوں کی طرف دوڑ اور بھاگ نہیں ہوتی، دنیا کمانے کی چاہت نہیں ہوتی، دنیا کے لیے جینا، دنیا کے لیے دوڑنا چاہت نہیں ہوتی، کیونکہ اس کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو اس کا تعلق اللہ سے جب جڑتا ہے، عبادتوں کی اور دوڑتا ہے، مساجدوں کی اور جوڑتا ہے، قرآن کی اور دوڑتا ہے، سنتوں کی اور دوڑتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو جگاتا ہے، راتوں میں کھڑے ہو کر رب کو راضی کرنے کے لیے مصلوں پر اپنے آپ کو کھڑا کرتا ہے، آنکھ سے آنسو بہاتا ہے، زبان سے ذکر و تسبیحات کرتا ہے، ہر وقت یہ جد و جہد اسی طرح کی کرتا ہے، چاہے دن ہو، چاہے رات ہو، چاہے اکیلا ہو، چاہے لوگوں کے مجمع میں ہو، چاہے مساجد میں ہو، چاہے مارکیٹ اور بازار میں ہو، یہ ہر وقت پورے جسم کو اپنے گناہوں سے محفوظ کرتا ہے، کیونکہ رب کی محبت اس کے دل میں اور رب کا خوف اس کے دل میں ہوتا ہے۔ تو ہمارے دلوں میں، ہمارے دل کے اندر، ہمارے خیالات کے اندر کس طرح کی محبت ہے رب کی، یہ تو ہم خود فیصلہ کر لیں۔ تھوڑے دیر کے لیے، ہم تھوڑے دیر اور تھوڑے لمحے کے لیے، چند سیکنڈ اور چند منٹوں کے لیے صرف مساجدوں کے حد میں، نمازوں کے اندر، وہ بھی صرف رکعت باندھنے سے سلام پھیرنے تک زبان، آنکھ اور کان اور جسم سے گناہ سے محفوظ ہے۔ اس کے علاوہ بتاؤ کیا انسان گناہوں سے محفوظ ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ وہ بھی نماز میں ادھر ادھر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے آنکھ سے محفوظ ہے، بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے زبان سے گناہ سے محفوظ ہے، ورنہ یہ انسان نماز میں بھی اپنی زبان سے غیبتیں کرنا شروع کر دیں گا۔ اتنا انسان کا ایمان نیچے آ گیا ہے۔ ہاتھ انسان کے باندھے ہوئے ہیں، ورنہ یہ ہاتھوں سے بھی انسان آگے پیچھے کرنا انسانوں کو شروع کر سکتا ہے۔ پاؤں سے چلنے کی اجازت نہیں ہے، ورنہ یہ پاؤں سے بھی اپنی خواہشات کے مطابق اپنے آپ کو نماز میں بھی دوڑاتا۔ یہ اللہ نے باندھ دیا پورے نماز میں، یہ اتنا ہی وقت ہوتا ہے جو 4-5 منٹ 8 منٹ، جس کے اندر یہ انسان بغیر گناہ کے اپنے آپ کو بٹاتا ہے، لیکن دل، لیکن نفس اور لیکن خیالات یہ انسان کے دنیا سے بھرنے کی وجہ سے یہ انسان کو اس لمحے کے اندر بھی سکون سے نہیں کھڑے رہنے دیتے۔ وساوس اور دل کے اندر کے اس کے جذبے اور خواہشات یہ انسان کو وہ 5 منٹ 8 منٹ بھی یہ انسان کو صحیح معنی میں رب کے سامنے پوری طریقے سے حاضر ہونے نہیں دیتے۔ خیالات کہیں اور لے جا رہے، دل و دماغ کے اندر کی چاہتیں کچھ اور مہک رہی ہے، اور انسان کے دل و دماغ میں دنیا کی محبت ہے اس کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے، اور یہ انسان اپنے آپ میں گھڑیوں کی طرف اپنے آپ میں باہر لگا ہوا ہے کہ میں کب نکلوں۔ یہ انسان نے گناہ کرنے کے لیے، اللہ کو ناراض کرنے کے لیے بھی عبادتوں کو جلدی جلدی پڑھنے کے لیے اپنے آپ کو عادی بنا دیا ہے۔ مساجدوں سے انسان بھاگتا اس لیے جلدی ہے تاکہ گناہ کرے، نمازوں سے انسان جلدی فارغ ہونا اس لیے چاہتا ہے تاکہ گناہ کرے، انسان نیکی کے اور اچھے ماحول سے دور ہونا جلدی سے اس لیے چاہتا ہے تاکہ گناہ کرے۔ ہم گناہ کرنے کے لیے نیکیوں کو بھی جو ہے تو گھٹانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں اپنی محبت عطا فرمائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں صحیح معنی میں پکا ایمان والا بنائے، نمازی بنائے اور نیک انسان بنائے، تاکہ موت آئے تو ایمان پر آئے، اعمال پر آئے، اور اللہ پاک اس دنیاوی زندگی سے ہمارے آخرت کی زندگی ہماری بہتر بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ استغفر